فبما نقضهم میثاقهم، تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی کئی انہوں نے عہد توڑے جس کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ وَكُفْرِهِمْ بِآیاتِ اللہ، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، اس لیے ان پر لعنت کی گئی۔ اللہ کی آیتوں نشانیوں سے یہاں مراد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور دیگر وہ نشانیاں جو نبیوں کے سچے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، یعنی نبیوں کو ناحق شہید کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ انبیاء کا قتل کرنا تو ناحق ہے ہی، کسی طرح حق ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا قتل ہر صورت میں حرام ہے، ناجائز ہے، کوئی صورت ایسی نکل ہی نہیں سکتی کہ نبی کا قتل صحیح ہو۔ لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ ان کے زعم میں بھی انہیں اس کا کوئی استحقاق نہ تھا، یعنی یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے حساب سے بھی انہوں نے غلط کیا اور انہیں کوئی حق حاصل نہ تھا کہ وہ نبی کو شہید کریں۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیوں قتل کیا تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہ تھا، اس لیے بغیر حق کے الفاظ ہیں، یہ ساری تفصیل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کئی نبیوں کو شہید کیا، جو بھی نبی ان کے نفس کے خلاف بات کرتے وہ انہیں شہید کر دیتے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی ان پر لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمارے دل غلاف میں پیک ہیں، کوئی نصیحت ہمارے دل پر اثر نہیں کر سکتی، آپ جتنی بھی نصیحت کریں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، آپ کی نصیحت سے ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، یہودیوں میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، حضرت مریم پر بہت برا الزام انہوں نے لگایا کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کی گود میں دیکھا تو انہوں نے حضرت مریم پر نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کا الزام لگا دیا۔ یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ کیوں برباد ہو گئے، ان کے دل مردہ کیوں ہو گئے، ان کے دلوں پر مہر کیوں لگا دی گئی، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کیوں ہوئی۔ یہ ان کی وہ حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ یہودی برباد ہوئے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا۔ یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو شہید کیا، اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اس کی تصدیق کی۔ یعنی عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور دونوں اس معاملے میں جھوٹے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی. وما قتلوہ، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ اسے سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا. یعنی ایک شخص ایسا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب رہتا تھا اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ میں مخلص مومن ہوں، لیکن دل سے منافق تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں یہودیوں کو پہنچاتا تھا. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے باہر جمع ہوئے. انہوں نے سولی کا انتظام کیا اور یہ کہہ کر اندر گیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور انہیں پکڑ لوں گا، اور جب ان پر قابو پا لوں گا تو چیخ ماروں گا، تم آ جانا، حملہ کر دینا اور انہیں گرفتار کر کے سولی پہ چڑھا دینا. جب یہ اندر گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. یہ اندر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام اسے نظر نہیں آئے. پورے گھر کو دیکھنے کے بعد یہ پریشان ہو کر باہر نکلا اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو گھر میں نہیں ہے، لیکن اس کی شکل وقتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہو گئی. یہودی یہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسے پکڑ کر اسے سولی پہ چڑھانے لگے. بڑا چیخا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں. عیسیٰ علیہ السلام تو اندر سے غائب ہو گئے، لیکن انہوں نے سنی نہیں اور اسے سولی پر لٹکا دیا اور اسے پھانسی دے دی. جب یہ مر گیا تو انہیں پھر احساس ہوا یہودیوں کو کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ تو ہمارا ہی ساتھی ہے. پھر انہوں نے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور لوگ اس شبے میں مبتلا رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک عیسائی بھی یہ خیال کرتے رہے، یہودی بھی یہ کہتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا.